السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور موقع دیا کہ اس وقت جو جن مشکل حالات سے ہمارا وطن اور اہل وطن گزر رہے ہیں اور اس ملک میں جو ناقوت اندیشانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کے توسط سے حکمرانوں تک اور پاکستان کے عوام تک کچھ سچائیاں اور حقائق پیش کیے جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اہل تشیع اور اہل تسنن نے مل کر بنایا تھا۔ علامہ اقبال کا دو قومی نظریہ اس کی بنیاد اور اساس تھا۔ پاکستان مسلکی پاکستان نہیں بنایا گیا تھا، ایک مسلم پاکستان بنایا گیا تھا، جس کی واضح دلیل اس کے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ تشیع تھے، اور اس کا تصور پیش کرنے والے پاکستان کا علامہ اقبال اہل سنت تھے۔ اگر مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی جاتی تو کبھی بھی نہ بنتا۔ پاکستان مسلم پاکستان بنایا گیا تھا، اور یہ اس وقت ہی باقی رہ سکتا ہے کہ جب یہ مسلم پاکستان رہے، مسلکی پاکستان نہ بنے۔ پاکستان کا آئین اور دستور بھی مسلم پاکستان کی بات کرتا ہے، مسلکی پاکستان کی بات نہیں کرتا۔ جہاں وہ قرآن و سنت کو سپریم قرار دیتا ہے، وہیں پر سنت کی تعبیر اور تشریح ہر مسلمہ مکتب فکر کے نزدیک جو اسلامی مکاتب فکر ہیں اس کو ریکگنائزڈ کرتا ہے، اس کی لیجیٹیمیسی کا قائل ہے۔ اب جتنے بھی قوانین بننے چاہیے اس ملک کے اندر، پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق بننے چاہیے، اس کی بنیادی روح کے مطابق بننے چاہیے۔ پاکستان کا آئین پاکستان کے تمام باسیوں کو، بسنے والوں کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادات کو پریکٹس کریں، تبلیغ کریں اور اپنی عبادت گاہیں بنائیں اور پاکستان کے اندر پرامن طریقے سے زندگی گزاریں اور اس کی ترقی اور پیش رفت سے اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن ضیاء الحق صاحب کے مارشل لا کے بعد پاکستان کے اندر ایک متعصبانہ اور مسلکی سوچ کو رواج دیا گیا، جو پاکستان کی روح تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہی کے دور میں ہی متشدد گروہ بنائے گئے، تکفیری گروہ طاقتور ہوئے، لشکر بنے انہی کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، افغان جہاد کے نام پر، اور ملک کے اندر انتہا پسندی کو رواج دیا گیا۔ ایک وبا کی طرح مدارس کا نیٹ ورک پھیلا، کیونکہ انہیں مجاہد چاہیے تھے، لڑنے والے لوگ چاہیے تھے۔ جب تک معاشرے میں انتہا پسندی کو آپ رواج نہیں دیں گے، آپ کو لڑنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ انتہا پسندی کو رواج دیا، تکفیریت کو رواج دیا۔ سارے کہتے ہیں تقریباً 80,000 بے گناہ افراد کی پاکستان کے اندر جان لی ان انتہا پسند اور تکفیریوں نے۔ اتنے ہمارے لوگ، ہماری پاک فوج کے بھی جوان اتنے 65 ہیں اور 71 کی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، جنہیں پاکستان کے اندر مار دیا گیا اور شہید کر دیا گیا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ لوگ ایسٹس بن گئے، جہادی ایسٹس ان کے بن گئے، اور انہوں نے قتل عام کیا، نہ سکول چھوڑا، نہ دربار چھوڑا، نہ مزار چھوڑا، نہ مسجد چھوڑی، نہ امام بارگاہ چھوڑا، نہ بازار چھوڑا،
بچے، عورتیں، چھوٹے بڑے، کس کس کو نہیں مارا انہوں نے پاکستان کے اندر. یہ لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی لڑائی ہو، باقاعدہ نفرتیں پھیلاتے تھے. الحمدللہ جو عاقل لوگ تھے پاکستان کے اندر، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، انہوں نے کوشش کی اور ان کو ناکام بنایا. یہ ناکام ہو گئے. یہ پروجیکٹ جو انٹرنیشنلی فنڈڈ بھی تھا، پاکستان کے اندر سے بھی اس کو سپورٹ تھی، یہ ناکام ہو گیا، شکست کھا گئے. ہم نے ایک دن میں کئی سو جنازے اٹھائے. 20,000 سے زیادہ اہل تشیع شہید ہیں جنہیں مارا گیا پاکستان. بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کر مارا گیا، اور ایک قاتل کو سزا نہیں ملی، ایک قاتل کو بھی. باقاعدہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں کلاشنکوف دی گئی اور مارو ان کو، قتل کرو ان کو. یہ سلسلہ جاری رہا لیکن ناکام ہو گئے. ہم نے اسلحہ نہیں اٹھایا. ہم نے اپنے لوگوں کو، جوانوں سے کہا کہ ہم اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدلیں گے، عوامی جدوجہد کے ذریعے ہے، احتجاجات کریں گے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کریں گے. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. ناکام ہوئے یہ لوگ قاتل. ہم دھرنے دیتے رہے، ہم احتجاج کرتے رہے، پوری دنیا میں اور پاکستان میں بیٹھتے رہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہے کہ ہم اس ریاست کے بیٹے ہیں. ہم پر یہ درندے اور بیڑی اور قاتل کیوں چھوڑ دیے گئے ہیں نت عوام پر؟ یہ ہمارا سوال تھا. جب رائے عامہ کے اندر یہ لوگ بدنام ہونے لگے، عوامی رائے عامہ کا پریشر بڑھا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ سلسلہ جن اہداف کے لیے وہ ناکام ہو چکے ہیں. اس لیے کہ سنی اہل تسنن ہمارے بھائی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہماری جان ہے. وہ اہل سنت ہیں، اہل تشیع ہیں. ہم 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں. ہمارے اہل سنت بھائی خلافت کے قائل ہیں. ہم امام علی علیہ السلام کو پہلا امام سمجھتے ہیں. ہمارے اہل سنت بھائی چوتھا خلیفہ سمجھتے ہیں. نہ ہم انہیں مجبور کر سکتے ہیں لا اکراہ فی الدین کہ آپ مولا علی کو پہلا امام مانیں. اگر وہ ایسا اہل سنت نہیں رہیں گے، نہ وہ ہمیں مجبور کر سکتے ہیں کہ ہم مولا علی کو پہلا امام نہ مانیں، چوتھا خلیفہ مانیں. ہم شیعہ نہیں رہیں گے. وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم ڈفرینسز کے ساتھ اکٹھے ہیں، جی رہے ہیں اس ملک کے اندر. لیکن پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ انتہا پسند ٹولہ جب شکست کھا گیا، تکفیریت شکست کھا گئی، قتل و غارت گری کرنے والے شکست کھا گئے. کبھی بھی اسلحہ اٹھا کے لوگوں کو مارنے والے جیت نہیں سکتے. گلے کاٹ سکتے ہیں، جیت نہیں سکتے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے اداروں کے ایسٹس بن گئے. ابھی آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو خیبر پختونخوا ہے، بہت سے لوگوں کو چھوڑا گیا، مذاکرات کر کے ان کو واپس کر دیا گیا. احسان اللہ احسان باقاعدہ گرفتار تھا، اس کے بعد وہ بھاگ گیا. ماشاءاللہ APS کے بچوں کے قاتل اس کو کہا گیا اور وہ نکل گیا. ایسٹس ہیں. انتہا پسندی کو باقاعدہ اگر تغذیہ نہ کیا جائے، سپورٹ نہ کی جائے تو یہ نہیں جی سکتے. اب ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا جب یہ شکست کھا گئے اور پاکستان کو واقعی نفرتوں کا پاکستان بنانے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر کس طرح سے ایک بندے کو متہم کیا جاتا ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے، پھر کس بے دردی سے اسے قتل کیا جاتا ہے. اتنی انتہا پسندی. ابھی 2 دن پہلے بلوچستان میں ہوا کہ ہمارے اہل سنت 2 شخص ان کے اوپر مذہب کی توہین کی تہمت لگائی گئی. جرگے میں انہوں نے جا کے وضاحت دینی تھی، اس سے پہلے کہ جرگے میں پہنچے ان کو مار دیا گیا. یہ ہے ملک. سیالکوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کس طرح سے ہمارا جو مہمان تھا سری لنکن، وہ یہاں پاکستان میں تھا، غیر مسلم تھا، کیسے اسے مارا گیا، کیسے اسے آگ لگائی گئی اس کی لاش کو. انتہا پسند لوگوں کا ٹولہ یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ریاست پاکستان کو برباد کرنا چاہتا ہے.
انٹرنیشنلی امیج بھی اس کا خراب کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا گیا، عنوان بہت خوبصورت ہے، اہل بیت علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اور امہات المومنین، ان کی توہین کے سد باب کا بل بنایا گیا ہے۔ عنوان بہت اچھا ہے، لیکن ہے کیا اس کے اندر؟ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں باقاعدہ ایک کلاشنکوف دے دی گئی ہے، اب جس کو چاہنا ہے متہم کرنا اس کو مار دو۔ نہ صحابی کی تعریف ہے اس کے اندر، نہ اہل بیت کی تعریف ہے اس کے اندر، نہ توہین کی ڈیفینیشن اس کے اندر۔ سزا کیپٹل کر دی گئی ہے، عمر قید، اور ایف آئی آر ہر کوئی کٹا سکتا ہے، ہر گلی کا بندہ ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے۔ یہ ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر جو حالات ہیں، دشمنیاں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، کدھر جائیں گے ہم؟ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اور ان کے سرپرستوں نے یہ ریاست کے پیکر پر ایسا وار کیا ہے جس سے ریاست جانبر نہیں ہو سکے گی۔ پہلے انہوں نے کلاشنکوف دی ہوئی تھی ہمارے سینوں میں گولیاں مارنے کے لیے، ہمیں قتل کرنے کے لیے، اب انتہا پسندوں کو اور تکفیریوں کو انہوں نے قانون کی شکل میں کلاشنکوف دے دی ہے۔ جہاں چاہو اب مجھے بتائیں کسی پر ایف آئی آر کٹ جائے وہ کہاں جائے گا؟ وہ رہنے کے قابل کہیں رہتا ہے؟ اس کا تو کوئی وکیل کیس نہیں لڑتا، ڈرتے ہیں لوگ۔ اس وقت ملک کو ہارمنی کی ضرورت تھی، امن و امان کی ضرورت تھی، دوستی اور بھائی چارے کی ضرورت تھی۔ اس پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جاتے جاتے ایسا وار کیا کہ پاکستان اس سے جانبر نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہمارے قتل کا پروانہ دیا گیا ہے انتہا پسندوں کے ہاتھ میں، عوام کے قتل کا۔ جب آپ توہین کی ڈیفینیشن نہیں کریں، کیا تنقید کرنا بھی توہین ہے؟ اعتراض کرنا بھی توہین ہے؟ صحابہ کرام کے حکمران تھے، خلفاء تھے، ان کے سامنے لوگ آ کے اعتراض کرتے تھے، کیا ان کو وہ سزا دیتے تھے؟ آپ توہین کی ڈیفینیشن ہی نہیں کر رہے، آپ کیپٹل پنشمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں اور ساتھ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آرزو یہ ہے، وہاں لکھ رہے ہیں کہ سزائے موت دینی چاہیے۔ کیا قرآن کے اندر سزائے موت درج ہے اس موضوع کے اوپر؟ کیا سنت رسول میں سزائے موت لکھی ہوئی ہے؟ آپ نے کہا قرآن و سنت کے خلاف قوانین نہیں بنیں گے۔ کہ یہ اہل بیت کے جو دشمن ہیں، ان کے قاتل ہیں، یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ امہات المومنین کے لیے بل نہیں ہے، یہ اہل بیت کے لیے بل نہیں ہے، یہ اہل بیت رسول کے جو قاتل اور دشمن ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کیا گیا یہ کام۔ پارلیمنٹ کے اندر 10-11 بندے بل پاس کر دیتے ہیں، اور جو بل پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اسے مخفی کرنا چاہتا تھا۔ کسی کو بات 11، آپ دیکھیں یہ پارلیمنٹ دیکھ لیں، آپ 5 آدمی بھی بل پاس کرتے رہے ہیں بیٹھ کر، 11 آدمی، پھر پارلیمنٹ کیوں بنائی آپ نے؟ سینٹ کے اندر کوئی بحث ہی نہیں کرنے دی کہ کسی کو۔ پاکستان کے اندر اہل تشیع، اہل سنت، شیعہ سنی صدیوں سے جی رہے ہیں۔ ہمارے اس تمام فقہا کہتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات کی توہین حرام ہے، حرام۔ عام انسان کی بھی توہین حرام ہے، توہین حرام ہے۔ ہم بھائی ہیں آپس میں، ہم اکٹھے ہیں، اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ پاکستان کو بچانے کے لیے بھی، جیسے بناتے وقت اکٹھے تھے۔ لیکن یہ جو کام کیا گیا ہے گویا پاکستان کے سیاسی سسٹم کے اوپر گہرا وار کیا گیا ہے۔ پاکستان کا سسٹم سیاسی نہیں رہا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کیا، سینٹ کیا ہے۔ اتنے حساس بل کے اوپر بات ہی نہیں کرتے آپ، بحث ہی نہیں کرتے، ڈسکشن ہی نہیں ہوتی، اور بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ناقابل تحمل اور برداشت ہے۔
ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے اور جو سینٹ کے اندر ہوا ہے. اسے اوپن ڈبیٹ میں لانا چاہیے تھا, بات ہی تو نہیں چاہیے تھی, کنسنسس کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا. یہ کیا جلدی تھی آپ کو کہ ایک طرف آپ جب 10-12 بندوں کے اندر بیٹھ کر آپ بل پاس کرا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اور سینٹ کے اندر آپ جناب والا بلڈوز کر رہے ہیں. سینٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کا بھی نیگیٹو رول ہے اس کے اندر, وہ جواب دہ ہیں. اس بل کی بنیاد پر پاکستان میں جتنے بے گناہ قتل ہوں گے, خدا کی بارگاہ میں یہ بل پاس کرنے والے بھی مجرم ہوں گے. بل پیش کرنے کا بیک گراؤنڈ یہ بتایا گیا جی کہ یہ 3 سال سے زیادہ تھوڑی ہے, زیادہ کی جائے, اور تاکہ توہین نہ ہو. توہین کی ڈیفینیشن یہ خود کرتے ہیں. اگر میں یہاں تک آ گیا, ہم اہل تشیع اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں. ایک مولوی کہتا کہ یہ بھی توہین ہے, ہماری توہین ہے. یہ کیوں کہتے ہیں ولی اللہ, خلیفہ بلا فصل کیوں کہتے ہیں, یہ ہماری توہین ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ اس وقت طاقتور بنائے گئے ہیں. یہ ان کے ہاتھ میں آپ نے خطرناک ہتھیار دیا ہے. اب جشن منایا جا رہا ہے, پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جشن منا رہی ہے, تکفیری جشن منا رہے ہیں. کس بیت کا جشن منا رہے ہیں آپ؟ 1400 سال سے ہمیں ختم نہیں کر سکے. گزشتہ کئی دہائیاں آپ نے قتل و غارت گری کی, ہمیں ختم نہیں کر سکے, نہ ڈرا سکے ہیں. ہم اس وطن کے غیرت مند بیٹے ہیں جن کے اسلاف نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی. پرسوں انہوں نے اس سے خطرناک انتقام لیا پاکستان سے, ان کی اولادوں نے جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے. اگر توہین کے چیپٹر کو لے لیا جائے تو آپ کو اپنی تمام کی تمام کتابوں کو ختم کرنا پڑے گا. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اہل سنت والجماعت خود جانتے ہیں, جو سچ بولتے ہیں اور حق کہتے ہیں. کیا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کے چترالی صاحب اور سینیٹر مشتاق صاحب مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پڑھ لیں. انہیں سب سے بڑا گستاخ صحابہ کہا گیا مولانا مودودی کو. مسئلہ یہ ہے کہ توہین کی تعریف کیا ہے, صحابی کی تعریف کیا ہے, اہل بیت کی تعریف کیا ہے. آپ کے بل میں رسول پاک کے والدین کا اگر کوئی کافر کہہ دے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کے بل کے اندر اگر کوئی مولا علی کے والد گرامی کو کافر کہہ دے مسئلہ ہی نہیں ہے. حق کیا اس کا؟ نہ نبی کے والدین کا احترام ہے, نہ علی کے والدین کا احترام ہے. یہ فرقہ وارانہ سوچ تھی, بڑے عرصے سے تھی. ایک دفعہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی, اسلامی کونسل صاحب کے اس حال کے اندر یہ مسئلہ وہاں مطرح ہوا. وہاں یہ طے ہوا تھا کہ کنسنسس ہونا چاہیے, اس کے بغیر نہیں بل بن سکتا کوئی بھی. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی وہاں پر. تعزیرات حدود سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی, اور آپ نے کیپٹل پنشمنٹ کے ساتھ کہا اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی بیچارے کی. جس پر الزام لگ گیا, آپ نے کسی نے اٹھ کے گلی والے اس نے کہا جی اس نے توہین کر دیا صحابہ کی, آپ نے پرچہ کٹوا دیا, اب زندگی پر ضمانت بھی نہیں ہوگی اس کی. وہاں لٹکا رہے جیلوں کے اندر. اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب ایف آئی آر کٹ رہی ہے, ابھی حالیہ جو ایف آئی آر کٹ رہی ہیں آج کل, یہ پاور کا مس یوز ہوتا ہے, پھر اختیارات کا مس یوز ہوتا ہے, قانون کا مس یوز ہوتا ہے. آپ دیکھیں کس طرح کی ایف آئی آر کٹ رہی ہیں آج کل, کس کس پر ایف آئی آر کٹ رہی ہے اس ملک کے اندر. ایسا قانون میرے خیال میں, اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ڈی ایم پرائم منسٹر شہباز شریف جواب دہ قوم کے سامنے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جواب دہ قوم کے سامنے, تمام جماعتوں کی لیڈرشپ جواب دہ پاکستان کے عوام کے سامنے. ایسے بل بنائے جاتے ہیں. ہم سراپا احتجاج ہیں اس بل کے خلاف. ہم ہر قانونی اور آئینی راستہ اپنائیں گے, لیکن ہم اس کا راستہ روکیں گے. پاکستان کے شیعہ سنی عوام برداشت نہیں کریں گے. میں پاکستان کے سیاستدانوں سے, عوام سے, پڑھے لکھے طبقے سے, جو اہل قلم ہے ان سے
میری گزارش ہے، اپیل ہے، خدا کے لیے اس وطن کو بچاؤ. اس طرح کے انتہا پسندوں کے ہاتھ میں خنجر نہ دو، قانونی خنجر، کہ لوگوں کے بدن کو، لوگوں کے گھروں کو یہ آگ لگائیں گے، لوٹیں گے ذاتی دشمنیوں کی خاطر. اس بل میں کیوں نہیں سزا رکھی گئی کہ جو آدمی غلط ایف آئی آر کٹوائے گا وہ خود توہین کا مجرم ہوگا؟ نہیں رکھا انہوں نے. کھلا ہاتھ دیا ہے، کھلا فری ہینڈ دیا ہے کہ جو بندہ بھی غلط ایف آئی آر کٹوائے گا، جھوٹی ایف آئی آر کٹوائے گا، وہ خود اسی جرم کا مرتکب ہے اور اس کو سزا ملے گی. کوئی اس میں نہیں رکھا انہوں نے. اب دیکھیں ذرا انٹینشن دیکھیں ان کی. ایسے قانون بنائے جاتے ہیں. آسمان زمین پہ گر رہا تھا، کیوں ڈیبیٹ نہیں کرنے دیا گیا؟ کیوں کنسنسس نہیں پیدا کیا اس کے اوپر؟ لہٰذا پاکستان کو اس طرح سے چلانے والے پاکستان کے دشمن ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے لوگوں کو لے کے آئی ہے. یہ لوگ جو آئے ہیں پاکستان تباہ کرنے والے. ہمارے نزدیک ہر وہ پاورفل آدمی جس نے ان کو سپورٹ کیا ہے وہ جواب دہ ہے. اس حکومت کا ساتھی جواب دہ ہے. جنہوں نے ووٹ ڈالا وہ جواب دہ ہیں. ایسے نہیں قانون بنتے. قانون بنتا ہے باقاعدہ. اس کے لیے باقاعدہ آپ نے جب 295C کے اندر توہین رسالت کے اوپر آپ نے قانون بنایا تو کتنی آپ نے اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں کہ ایف آئی آر کون کاٹے گا؟ ریاست کاٹے گی، صوبائی حکومت ہے، مرکزی حکومت ہے، اعلیٰ کوئی افسر ہے ڈی سی لیول کا. یہاں تو آپ نے بالکل کھلی چھوٹ دے دی ہے. ہم توہین اہل بیت کو جائز نہیں سمجھتے، توہین صحابہ کو جائز نہیں سمجھتے، توہین امہات المومنین کو جائز نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں. یہ سارا کچھ ہے. لیکن قانون کس طرح کا بنایا آپ نے؟ کن کے ہاتھ میں دیا ہے؟ اب تو جشن منائے جا رہے ہیں، بڑے فاتح ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ حقیقت میں ہماری نظر میں ایک یہ بھی تحفظ ہے. یہ یزید کو بچانے کا بل ہے. یہ یزید کی حفاظت کا بل ہے. آپ کو پتہ ہے وہ لوگ اس کے ساتھ تھے، اس بل کے پیچھے تھے، جنہوں نے جب 2 سال پہلے کراچی میں مظاہرے شروع کیے تو یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے وہاں پر. اہل بیت کے دشمنوں اور قاتلوں کی حفاظت کا بل ہے. ان کے لیے بنایا گیا ہے. ایک اس پہلو یہ بھی ہے. ہم شیعہ اور سنی آپس میں بھائی ہیں، جان ہیں ایک دوسرے کی. ہم اس ملک میں اکٹھے رہیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن ایک یکمشت انتہا پسند ٹولے کو آپ طاقتور بنا رہے ہیں. پھر ضیاء الحق کی طرح. ضیاء الحق نے اپنی کنسٹیچوئنسی یہی انتہا پسند ملاؤں کو بنایا تھا اور ان کے بال بوتے پر اس نے پھر سلسلہ چلایا تھا. آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ ضیاء الحق نے اس ملک کو کیا دیا؟ پھر تقسیم در تقسیم نفرتیں دے کے گیا، ملک کو تباہ کر کے گیا. آپ کے پچھلے آرمی چیف نے کیا کہا؟ جو ضیاء الحق نے افغان پالیسی بنائی تھی وہ غلط کی تھی، وہ غلط اقدام تھا. لوگ بہت نقصان اٹھایا. آج آپ جو اس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں، منٹوں کے اندر چند گھنٹوں کے اندر تقریباً 80 بل پیش کر دیے گئے، 100 بل پیش کر دیے گئے. یہ تو ایک سپر ایکسپریس ہوتی تھی وہاں پر پاکستان میں، ٹرین چلا کرتی تھی سپر ایکسپریس. یہ تو پتہ نہیں اس کا کوئی الٹرا سپر ایکسپریس بن گیا ہمارے ادارہ قانونی، اس کے اندر کوئی بحث ہی نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ چند گھنٹوں کے اندر کیسے 100 سے اوپر بل پاس ہو سکتے ہیں یا ڈسکس ہو سکتے ہیں. لگتا ہے وہاں گھونگے بیٹھے ہوئے ہیں، اندھے بیٹھے ہوئے ہیں، بہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جو مرضی ہو رہا ہے ان کو پرواہ نہیں ہے اور ہر چیز بلڈوز ہو رہی ہے. سیاسی پارلیمنٹ اور سینٹ جو اس طرح سے نہیں ہوتی، ایسی قانون سازی نہیں ہوتی. ہمارا ان کی قانون سازی کے اوپر یہ اعتماد ختم ہو گیا ہے. اس وقت جو کام ہو رہے ہیں ریاست کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. ریاست پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، اداروں پر اعتماد ختم ہو رہا ہے. اس سینٹ کو کون مانے گا؟ اس پارلیمنٹ کو کون مانے گا جو اس طرح کی قانون سازیاں کر رہی ہے؟ لہذا ہم سراپا احتجاج ہیں. ہم اس کے خلاف پورے ملک کے اندر، میں آپ کے توسط سے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ کوشش کریں گے اس کو ہمیں فرقہ واریت میں دھکیلیں. ہم اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بھی اس طرح کا قانون نہیں چاہتے ان کے حق میں، اس طرح کا کہ جس کا دل ایف آئی آر کٹوائے. نہیں، کسی کے خلاف بھی ایسے اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ جھوٹی ایف آئی آر کٹوا کے بھی وہ اس کو سزا دلوا سکے اور دشمنیاں اپنی مٹاتا پھرے. لہذا
پاکستان کے شیعہ سنی عوام سے کہتا ہوں احتجاج کریں. یہ ہمارے ملک کے اوپر اس کی تصور، علامہ اقبال کے تصور پر وار ہے. یہ مسلکی پاکستان بنانے کی، وہ بھی تکفیری تنگ نظروں کا پاکستان، قاتلوں کا پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم اس کے راستے میں کھڑے رہیں گے. ہم جان دے دیں گے، مر جائیں گے، اس کے راستے میں کھڑے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پورے ملک کے اندر احتجاج کریں گے. پورے ملک کے اندر پاکستان کے تمام اہل تشیع سے اپیل ہے، ہماری اہل سنت بھائیوں سے اپیل ہے، اس کا مقابلہ کریں. یہ وہی ٹولہ اس کے پیچھے ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے یزید زندہ باد کے نعرے کراچی میں لگوائے، اور یہ پھر ملتان میں بھی جگہ جگہ اس طرح کے احتجاجات اور مظاہرے کرتے رہے ہیں. بڈھے بڈھے لوگ ہیں 80 سال کے، لیکن یزید زندہ باد کے نعرے لگواتے ہیں. مولانا حضرات ہیں. ہم اس کا راستہ روکیں گے، ہم احتجاج کریں گے. میں اپنے پاکستانی شیعہ سنی مسلمان بھائی سے کہتا ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کا راستہ روکیں گے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. اس طرح کا آپ خود سوچیں، کوئی بھی غیر جانبدار وکیل کے پاس لے جائے جو تھوڑا سا قانون جانتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ڈھونگ رچایا گیا ہے. ایسے قانون بنتا ہے؟ پرویز اشرف صاحب آپ اسپیکر اسمبلی کے، ایسے قانون بنتے ہیں؟ صادق سنجرانی صاحب آپ چیئرمین سینٹ کے، ایسے قانون سازیاں ہوتی ہیں؟ یہ پتہ نہیں کیسا ملک بن گیا ہمارا. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ پھر اس راستے پہ چلیں جس پہ نہیں چلنا چاہتے، ابھی جدھر نہیں جانا چاہتے. ابھی ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. میں اعلان کرتا ہوں اس بل پر پاکستان کے شیعہ سنی عوام کے قتل کا سائن کیا گیا، سگنیچر کیا گیا ہے، ان کے مارنے کا آرڈر ہوا ہے. یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اس کو. پہلے بھی پریس کانفرنس کی ہے، یہ نہیں سمجھے. یہ آج ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے، پاکستان کے عوام ان کو بتلائیں گے یہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں پیچھے. یہ گند چھوڑ کے جا رہے ہیں پیچھے، یہ تعفن چھوڑ کے جا رہے ہیں پیچھے، نفرتیں پہ بیج ڈال کے جا رہے ہیں پیچھے اپنے. بے شرم ہے یہ. ان کو پاکستان کا خیال ہی نہیں ہے، اس وطن کا خیال ہی نہیں ہے، پاکستان بنانے والوں کا جو آئیڈیالوجی تھی اس کا خیال ہی نہیں ہے. یہ جاہل اور نادان لوگ ہم پر مسلط ہیں. ان کے اندر کوئی انسانی شرف اور وقار نہیں ہے، کوئی انسانی عزت نفس اور کرامت ان کے اندر نہیں ہے. لہذا ہم سراپا احتجاج ہیں، ہم سراپا احتجاج ہیں. انشاءاللہ میں اپنی قوم سے بھی الگ سے میں گفتگو کروں گا اور ان تک اپنا پیغام پہنچاؤں گا، لیکن ہم احتجاج کریں گے، مقابلہ کریں گے جی. اور انشاءاللہ العزیز کبھی بھی اس راہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے اسلاف نے پاکستان بنایا تھا، ہم پاکستان کے وارث ہیں، یہ ہماری مادر وطن ہے. لہذا یہ بھول جائے کوئی کہ اس طرح کے ہم اس کو فرقہ واریت کا مسئلہ بھی نہیں بننے دیں گے. یہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت پھیلے. پہلے بھی کوشش کی، ہم اس کے مقابلے میں سیسا پلے دیوار بنے. اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے، ہماری روح ہے اہل سنت. ہم اکٹھے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، پھر تکرار کرتا ہوں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی توہین کے حوالے سے بھی ایسا بل نہیں چاہتے، صحابہ کی توہین کے حوالے سے بھی ایسا بل نہیں چاہتے، کسی کی بھی توہین کے حوالے سے ایسا بل نہیں چاہتے جو اتنا ناقص ہو، جو قانونی طور پر اتنا کمزور اور خطرناک ہو، جو آئین کے خلاف ہو، جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. نہیں چاہتے یہ، اور اس کا مقابلہ کریں گے. اگر کوئی مسلمان ہے، پتہ نہیں یہ مولانا حضرات، میں حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں کسی مدرسے میں پڑھے بھی ہیں نہیں پڑھے، اگر پڑھے ہوں تو کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ احادیث پڑھتے ہیں جن کو اپنے ان کے تمام ناصر الدین البانی جیسی شخصیات اور بڑے بڑے شخصیات کہتے ہیں حدیث جھوٹی ہے، وہ سند میں پڑھتے ہیں. اہل سنت کے تمام بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے، اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے وہاں پر سند کے اندر. ایسا نہیں ہے. بیچارے سینٹ کے اندر موجود لوگ سمجھتے کہ انہیں کیا پتا، جو عربی پڑھی جائے وہ سمجھتے شاید یہ بھی قرآن ہی ہے. لہٰذا آپ کے توسط سے یہ ہمارا احتجاج ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں حکمرانوں تک بھی، مقتدر حلقوں تک بھی، اسٹیبلشمنٹ تک بھی.
روکیں ان چیزوں کو، یہ چیزیں نہ ہونے دے۔ پہلے قومی نصاب کے اندر فرقہ وارانہ نصاب بنایا انہوں نے، اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے اس کو روکے، ان کو روکنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام تو بھی یہی سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے، ان کے ذہن میں یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس کوسچن سے اپنے آپ کو باہر لانا چاہیے، روکیں ان کا راستہ۔ ایک چھوٹے سے ٹیلی فون پر مدارس ریفارمز کا بل رک گیا کل پرسوں، چھوٹے سے ٹیلی فون پر مدارس ریفارمز کا جو بل تھا وہ مدرسوں والوں کے خلاف جا رہا تھا، میرے خیال میں رک گیا۔ اتنا خطرناک بل پاس کرا دیا ہے۔ مثلا میں اٹھوں، کسی بڑے سے بڑے مدرسے کے مفتی نے جو کتاب لکھی ہے اس کی اٹھاؤں، اس نے کہا یہ توہین ہے، اس پر FIR کٹوا دوں۔ یہ تو شیعہ سنی لڑائی کرانے کی کوشش کی گئی ہے، فرقہ وارانہ لڑائیاں کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ظلم کیا ہمارے وطن کے ساتھ انہوں نے۔ انہیں کیا مفت میں ملا ہے؟ پتہ نہیں کہاں تھے یہ لوگ، کیسے، کیا یہ ان کے اسلاف بڑے پاکستان پر بھی ایمان اور یقین بھی رکھتے تھے؟ میں تو اس گھر کا ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، میرا باپ جس دن پاکستان ٹوٹا تھا 41 سال کا تھا، ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا تھا، BBC پہ خبریں سنتے ہوئے۔ ہم پاکستان کے وہ بیٹے ہیں، میرے خاندان کے لوگ، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، فوج میں جنگ لڑے ہیں، ستارہ جرأت لیا انہوں نے، ہیرو ہیں فوج کے۔ میرے خاندان کے لوگ پاکستان سے ہم سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا، نہ کوئی جرنیل نہ کوئی غیر جرنیل، ہم سے زیادہ کوئی بڑا پاکستانی نہیں ہے، اور ہم جان دے دیں گے اپنے وطن کی خاطر۔ ان کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بتائیے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک فورم ہے جس کے اندر تمام ایسے بل ڈسکس ہوتے ہیں، اور اس میں میرے خیال ہے بین المسالک نمائندگی موجود ہے، کیا یہ بل اسلامی نظریاتی کونسل نے پہلے اپروو کیا یا نہیں کیا؟ ہاں صاحب، دیکھیے اسلامی نظریاتی کونسل میں جب اس پر بات چیت ہو رہی تھی، طے یہ پایا تھا کہ کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو، اور کنسنسس نہیں کیا گیا ہے، یہ بل کی شکل میں نہیں کیا نا، بل کی ویسے باتیں جب ہوتی تھیں تو کنسنسس کی شکل میں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہی مطالبہ تھا اب بھی کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیں، وہاں کنسنسس کرا لیں، کسی کمیٹی میں بھیج دیں، وہاں کنسنسس کرا لیں، وہاں اس کو بہتر کر لیں، اس کو صحیح مناسب قانونی شکل دے دیں جو قرآن اور سنت کے مطابق بھی ہو، آئین کے مطابق بھی ہو، اور پاکستان کو جو ماحول ہے موجودہ اس کو بھی سامنے رکھے۔ لیکن انہوں نے کوئی بات سنی نہیں، اور میں سچ کہتا ہوں انہوں نے اپنے پاؤں پر کھراڑی ماری ہے، ان کو آئندہ پتہ چلے گا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ صدر کے جن کے دستخط ہونے، کیا آپ کی جماعت نے صدر پاکستان سے رابطہ کیا ہے وہاں پر کوئی؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ جس جماعت کے رکن نے یہ بل پیش کیا ہے اس جماعت کے رکن پہ جو لیاقت بلوچ صاحب ہیں، ملی یکجہتی کونسل کے سیکرٹری جنرل، اور ملی یکجہتی کونسل کا مقصد ہی اس ملک میں اس بھائی چارے اور امن کی فضا کو قائم کرنا ہے، تو کیا اس حوالے سے جماعت اسلامی کی قیادت سے آپ نے کوئی رابطہ کیا کہ وہ اپنا یہ بل واپس لے؟ پہلی بات ہے ہم تمام، ہم نے صدر صاحب کو بھی خط لکھا ہے، باقیوں کو بھی خط لکھا ہے کہ اس بل کے حوالے سے جو خدشات ہمارے ہیں وہ ان تک پہنچائے گئے ہیں، اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کا بل کسی طور بھی درست نہیں ہے، بھیجیں اپنے خدشات۔ جہاں تک تعلق ہے ملی یکجہتی کونسل کا، ہم نے جب یہ بل پیش ہوا تھا خفیہ طور پر خود وہ کہتا ہے میں خفیہ طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ چتر علی سے جب یہ خفیہ طور پر بل پیش کیا گیا، انٹینشن یہ تھی، تو ہم نے ان سے بھی کہا، جماعت اسلامی والوں سے بھی کہا، لیاقت بلوچ صاحب سے بھی، سب سے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، اس کو روکیں، اور وہ کہتے رہے کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس بل کے پیچھے پاکستان سے باہر کی قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو اختلافات کی اور مشکلات کی دلدل میں ڈالنا چاہتی ہیں، انٹرنیشنل ریجنل انٹرنیشنل فورسز بھی ہیں، اور پاکستان کے اندر کے لوگ بھی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں کہ مبینہ طور پر اس وقت ہر بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں حصہ ہے۔ تو اب اتنی قوتیں ملی ہیں پاکستان کو فرقہ واریت کی جہنم میں دھکیلنے کے لیے، پوری طاقت لگائی ہے انہوں نے۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کے اندر فرقہ واریت نہیں پھیلنے دیں گے اور ان کو ناکام بنائیں گے۔
सर ये बताइएगा कि इसमें हमने देखा है कि तारीख में 290 रिसालत के 295C 295 उसके बावजूद तौहीद रिसालत का मामला भी कब्बत में वाक़या हुआ है। स्टूडेंट जो उस्ताद पढ़ा था उसको बात किया और वो भी देवबंद मतलब से मेरा मतलब जी और हमारे दोस्त सबूत से उसने रिपोर्ट किया तो वो नहीं रुका तो ये सिलसिला एक नया खोलेंगे से क्या मतलब है आप देखें। जैसे मैंने पहले कहा है कि इस बिल के नतीजे में गली गली लोग कत्ल होंगे, मारे जाएंगे, इंतहा पसंदी फैलेगी, एक्सट्रीमिस्ट लोग, किसी की भी ज़ाती दुश्मनी है वो भी इसको इस्तेमाल करेगा और हमारा वतन बर्बाद होगा, मज़ीद बर्बाद होगा। पहले ही अवाम जो है ना महंगाई की चक्की में पिस के मर रहे हैं, उनके ऊपर एक और तलवार लटका दी गई है जुल्म की इस कानून के ज़रिए, ताकि इनका सारी इनके गर्दनें भी कटनी चाहिए, इनके सीनों में गोलियां भी लगनी चाहिए, ये मरे, अवाम मर जाए, इनकी ये कंटेंशन है। महंगाई से मरें, गुर्बत से मरें, नाअमनी से मरें, कानून की तलवार लटका करके गले में फंदा डाल दिया जाए, ये मरने चाहिए और अवाम के कत्ल का परवाना है ये बिल। अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद ये जो हमारी हदीस की किताबें इनको सिद्धा कहा जाता है, उनको पब्लिश करने पे, उनको पढ़ने पे, उनको तर्जुमा करने में पाबंदी नहीं लग जाएगी। मैं आपको अर्ज करूं जी, मैं आपको अर्ज करूं कि इनको ये अपनी सारी किताबें, इन पर पाबंदी लगेगी और जिन्होंने लिखी है उन पर तौहीन का पर्चा कटना चाहिए। और इनकी अपनी लिखी किताबें जो मौजूदा उलमा है, मैं जानता हूं उनकी किताबें, मैं देखता हूं, अगर हम FIR कटवाने पे आ गए ना तो कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो अहले सुन्नत है, उनका अपना नक्ता नज़र है, वो खिलाफत के कायल हैं, जब वो खिलाफत को साबित करते हैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के खिलाफ हैं पहले नंबर पर, तो उनको हक है और हमें भी हक है कि हम मौला अली को पहला इमाम मानते हैं, उनके मुकाबले में जो हम ये हक है, ये हक नहीं है। लेकिन जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, सियासत छोड़ें, इन बहुत ज़्यादा है, सीयर की किताबें हैं, तारीख़ की किताबें हैं, उसूल हदीस की किताबें हैं, रिजाल की किताबें हैं, सब ख़त्म हो जाएंगी, बंद करनी पड़ेंगी। ऐसी ऐसी हदीसें लिखी है, इंसान हैरान रह जाता है। ऐसे ऐसे बातें लिखी है कि इंसान पढ़ नहीं सकता, शरीफ आदमी ज़ुबान पर नहीं ला सकता, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये पंडोरा बक्स खोला है खुद से और इस्तेमाल भी हुए, बाज़ लोग इस्तेमाल हुए हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इसाक बल्तिस्तानी, हिदायत टीवी इस्लामाबाद से। बैनुल अक़वामी अमूर हो या दाखिली हालात, इंसाफ का तराजू हो या काला कानून, मजहबी मामलात हों या माशी मुश्किलात, हिदायत टीवी आपके लिए ला रहा है खसूसी प्रोग्राम वॉइस ऑफ इस्लामाबाद। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की मजहबी, इल्मी और सियासी शख्सियात से। देखते रहिए हिदायत टीवी।